جذبے لٹاتی آنکھوں سے ضیاء نے اس کی نم آواز پر اسے دیکھا۔ آپ وہیں کھڑے رہیں گی یا ہمارے قریب آ کر مسیحائی بھی بخشیں گی؟ وہ اپنی پوری ہمت جمع کیے بول رہا تھا۔ میں جان چکا ہوں جو تم بولنے سے انکاری ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جنت نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں کی شرارت بھانپ لی۔ اچھا ناراض مت ہو، مجھے تمہاری ناراضگی سہنے کی ہمت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح کا وقت تھا۔ جنت جائے نماز بچھائے نماز فجر ادا کر رہی تھی۔ کافی دیر بھیگی پلکوں سے وہ دعا مانگتی رہی تھی۔ اس نے ضیاء کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی، آیت اور ایان کے بہترین مستقبل کے لیے دعا مانگی۔ جیسے ہی وہ دعا مانگ کے فارغ ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ضیاء اٹھ چکا تھا۔ ابھی رات کو ہی سب لوگ اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ جنت نے بھیگے لہجے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا ہاتھ پاؤں میں واضح لرزش تھی، جبکہ چہرہ بوجھل جذبات کی حدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ ضیاء کو پٹیوں میں جکڑے دیکھ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر لیا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ جذبے لٹاتی آنکھوں سے ضیاء نے اس کی نم آواز پر اسے دیکھا، جو ڈری اسے دیکھنے لگی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی پھیلنے لگی تھی۔ کل اگر وہ مر جاتا تو اس کی جان سے پیاری بیوی اور بچوں کا کیا ہوتا؟ یہ سوچ اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ وہیں کھڑے رہیں گی یا ہمارے قریب آ کر مسیحائی بھی بخشیں گی؟ وہ پوری ہمت جمع کیے بول رہا تھا، کیونکہ ابھی بھی درد کے آثار نمایاں تھے۔ جنت ڈھیلے وجود سے آگے بڑھی اور بیٹ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ہم میں اتنے فاصلے کیوں؟ وہ بے ساختہ شکوہ کر گیا تھا۔ جنت نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو نم آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ضیاء، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، میرے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ جنت کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ پلکیں بھیگنا شروع ہوئیں تو الفاظ کا ذخیرہ گلے میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ ضیاء نے جنت کا کپکپاتا ہوا ہاتھ تھاما۔ جنت، تم سے اور بچوں سے الگ ہونے کا خوف سوہانے روح جیسا ہے میرے لیے۔ بٹ ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ وہ گہری اذیت سے گزرتے ہوئے بولا تھا۔ بائی دا وے، آپ میرا حال پوچھنے آئی تھیں، وہ تو پوچھ لیں۔ ضیاء نے ماحول میں چھائی ہوئی سنجیدگی کو دور کرنے کے لیے اسے شرارت سے چھیڑا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ اس کے بے ساختہ سوال پر وہ مسکرا دیا تھا۔ کیسا ہو سکتا ہے وہ شخص جس کی بیوی اس کے سامنے بیٹھ کر آنسوؤں کی ندیاں بہا دے؟ اب وہ اس کی کلاس لے رہا تھا۔ جنت نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کتنا ظالم تھا وہ! ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ اسے کچھ کہہ نہ پائی، بس آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے تھے۔ کیوں ظلم کر رہی ہو ان آنکھوں پر؟ میں جان چکا ہوں جو تم بولنے سے انکاری ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ جنت نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں کی شرارت بھانپ لی تھی۔ اس نے خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ اچھا ناراض مت ہو، مجھ سے تمہاری ناراضگی سہنے کی مزید ہمت نہیں۔ جیسے تمہاری 2 سال کی دوری اور ناراضگی میں سے 2 سال کی میں نے سہی ہے، مجھے ہی پتہ ہے مجھے ناراضگی کا حق کہاں دیا ہے آپ نے۔ اگر اتنی پرواہ ہوتی تو یوں 2 سال مجھ سے منہ موڑ کر نہ بیٹھ جاتے، آ جاتے مجھے منانے کے لیے۔ ہموس سر جھکائے وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ آج وہ شکوہ بھی منہ سے نکل گیا جو کب سے وہ دل میں دبائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ فاصلے تمہارے اور گھر والوں کے ہی دیے ہوئے تھے۔ میں تو دوسرے دن ہی معافی مانگ رہا تھا، مگر سب نے مجھے دھتکار دیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو 2 گھنٹے بھی تم سے دور نہ رہتا۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے وہ گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے مقابل کی بولتی بن کر گیا تھا۔ لرزتی پلکوں کا رقص، چہرے پر حیا کی لالی،
وجود کی کپکپاہٹ سبھی زیان کی ہر حص کو جیسے محبوط کر گئی تھی۔ اس نے جنت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا، کیونکہ خود تو وہ زیادہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے تشنہ لبوں سے جنت کے ہر نقش کو چھوا تھا۔ جنت میری، کل کائنات تم ہی سے ہے، ہمیشہ یوں ہی میرے قریب رہنا۔ سرگوشیانہ انداز میں بولتے ہوئے وہ اس کے کان کی لو پر اپنے لب مس کرتے ہوئے رکا تھا۔ جنت نے بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تھے، دھڑکنوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کا پور پور اعلیٰ سماعت بنا ہوا تھا۔ میرے خیال میں آپ بیمار ہیں، وہ اس کی گرفت سے نکل کر بولی تھی۔ آپ کے قرب میں ہی میری شفا ہے، عطا کریں، وہ خمار آلود آواز میں بولتے ہوئے اسے چپ کروا گیا تھا۔ باہر سب نے آپ سے ملنا ہوگا، وہ آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جنت نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا ہوا، میری قربت پسند نہیں؟ زیان کا یوں اچانک خود سے دور جانا محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ آپ بھی نہ، وہ شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے واپس اس کے سینے سے لگی تھی۔ بھلا منہ سے اظہار نہیں کیا، مگر اپنے عمل سے وہ زیان کو اس کا مثبت جواب دے گئی تھی۔ ان 4 سالوں میں زیان نے جنت کے ہر زخم پر اپنی محبت کے پھائی رکھے کہ وہ پچھلے غم کو بھولنے لگی تھی۔ سچ کہا ہے، کسی نے عورت کے دل کو صرف محبت سے جیتا جا سکتا ہے۔ آج زیان نے اپنی پرخلوص محبت سے اپنی نصف بہتر کا دل جیت لیا تھا۔ ہر سو سناٹے اور خاموشی کا پہرا تھا۔ اچانک بارش چھاجو چھاج برسنے لگی۔ یہ طوفانی بارش اس بے ہوش ہوئے وجود کو ہوش میں لانے کا سبب بنی۔ کڑکتی بجلی سے اس کے چہرے پر کڑکتی بجلی پڑی تو اس کی اوشن بلو آئیز اندھیرے میں بھی دیکھنے کے قابل ہوئی۔ آسمان سرخی مائل دکھائی دے رہا تھا، مطلع ابر آلود تھا کہ ہر طرف بارش کی بوندیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ برستا ہوا مینا سیلاب کا روپ اختیار کر رہا تھا، اور سیلاب تو آنے والا تھا۔ یہ طوفان آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ بارش کے پانی سے بھرتی ہوئی ندیاں خون کی ندیوں سے بھرنے والی تھیں۔ اتنی اونچائی سے وہ سیدھا نیچے بہتے ہوئے دریا میں گرا اور پانی کی تیز لہر میں اسے بہاتے ہوئے دریا کے کنارے تک لا چکی تھی۔ پانی میں موجود پتھروں سے اسے کئی خراشیں آئی تھیں، مگر یہ خراشیں تو اس زخم کے ذرا برابر بھی نہ تھیں جو ہیر کو اس سے جدا ہوتے دیکھ کر ملی تھی۔ وہ نئے عزم سے اٹھا اور اپنے وجود سے پھٹی ہوئی شرٹ اتاری، اس کے نیچے پہنی ہوئی بلٹ پروف جیکٹ اتار کر پھینکی۔ بے شک وہ کسی پر وار نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے نزدیک اپنی جان اتنی بھی ارزاں نہیں تھی کہ وہ ایک ملکی دشمن کے ہاتھوں مارا جاتا۔ ہاں، مگر یہ جان وطن کی محبت میں گئی ہوتی تو مذائقہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہاں آنے سے قبل اپنی حفاظت کے لیے اسے پہنا تھا۔ وہ اپنے جاہ جلال سے چلتے ہوئے پہاڑیوں کا راستہ طے کرنے لگا۔ کنگ، بہت سارا مال پکڑا جا چکا ہے جو یہاں ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ عمر آفندی نے اسکارپین چین کنگ سے پوچھا۔ میں اس مال کو اپنے آدمیوں سمیت دوسرے ملک منتقل کروں گا، یہاں کے حالات سازگار ہوتے ہی واپس آئیں گے۔ اسکارپین کنگ نے اپنا خیال بتایا تھا، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رکوں گا، میں تو جا رہا ہوں۔ آخر کو جو کل لڑکیوں کی اسمگلنگ کی ہے، اس میں سے کچھ میرے انتظار میں ہیں۔ اب بلبل تو ملی نہیں، تو چلو انہی سے جا کر کام چلا لو۔ وہ خباثت سے اپنی بیئر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہونے لگا۔ رکو آفندی، ایک ساتھ نکلیں گے، کنگ نے اس کو روکا۔ ٹھیک ہے باس، جیسا آپ کا حکم، چلے، شباب نہ سہی، تھوڑی شراب ہی سہی۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے اندر بلڈنگ میں موجود شراب پینے لگا، جبکہ اسکارپین کنگ اپنے مخصوص جگہ پر براجمان تھا اور آدمی مال لوڈ کر رہے تھے۔ شیر زمان آگے بڑھا، اسے زندہ دیکھ اسکارپین کنگ کے آدمی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھے تھے، مگر شیر زمان نے انہیں موقع دیے بنا پاس پڑا ہوا بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اور پھرتی سے ٹرک سے رائفل نکال لی۔
اتنی دیر وہ لوگ بھی سیدھے ہو چکے تھے اور اپنی گنز نکال کر اس پر تان چکے تھے۔ شیر زمان نے ایک رائفل اپنے بازو پر ڈالی اور دوسری ہاتھ میں تھی۔ وہ ٹرک کی اوٹ میں ہوا، تھوڑا سا سر باہر نکالا، ایک نے اس پر فائر کیا تو شیر زمان نیچے ہوا، اس کا وار خالی ہوا۔ پھر شیر زمان نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا اس پر اندھا دھند فائر کھول دیا تھا۔ اس کی اوشن بلو آئیز میں اس وقت شعلوں کی سی لپک تھی۔ اس کی شعلہ بار نگاہوں کو دیکھ کر ان سب کو بھی خوف آ رہا تھا۔ جو بھی اس کے راستے میں آ رہا تھا وہ اسے بھون ڈالتا۔ اس دوران شیر زمان کے بازو پر بھی گولی لگی تھی، مگر اس نے پرواہ نہ کی، وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے دوسری منزل پر آتے ہی وہاں موجود ٹیبل سے کپڑا کھینچ کر اپنے بازو پر باندھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے سامنے والے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھا تو اس میں داخل ہوا۔ وہاں عمر افندی شراب نوشی میں مشغول تھا۔ کون ہے؟ اسے اندھیرے کمرے میں کسی اور کے آنے کا احساس ہوا تو اس نے پوچھا تھا، مگر جواب ندارت۔ شیر زمان نے شراب کی بوتل اس کے سر پر توڑی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر تڑپنے لگا تھا۔ کون ہے؟ سامنے آ۔ وہ زور سے چیخا، مگر اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ جو ہی عمر افندی نے دیکھنے کے لیے لائٹر جلایا، وہاں ٹوٹی شراب کی بوتل نے آگ پکڑ لی تھی۔ کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کمرے نے آگ پکڑ لی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی درد بھری خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس نے لوگوں کے لیے آگ کا سامان منتخب کیا تھا۔ آج اسی آگ میں اس کی جان چلی گئی تھی۔ یہ اس کے کیے گئے مکافات عمل تھا۔ اپنے ملک کے لٹیروں سے اسے ذرا بھر بھی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ سب کو ان کے انجام تک پہنچا چکا تھا، اور بلا شبہ وہ خود بھی زخمی تھا، مگر اپنی فکر سے بے نیاز تھا۔ ہیلو، ہاں اپنا خیال رکھنا، میں جلد ہی وہاں پہنچوں گا، کنگ نے کسی کو فون پر کہا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ ابھی تک ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کنگ کو مات دے۔ تم میری فکر مت کرو، بس اپنا خیال رکھنا۔ کہتے ہی اس نے فون رکھا۔ بجلی کی کڑک نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اندھیرے میں کنگ اپنے سامنے کھڑے ہوئے شیر زمان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا ناممکن لگا۔ بارش کی وجہ سے لائٹ جا چکی تھی، مگر اندھیرے میں چمکتی ہوئی بجلی بار بار شیر زمان کے برفیلے تاثرات والے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کنگ نے وائن کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور وہاں موجود اپنی گن کو اٹھانا چاہا، مگر شیر زمان نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے لات مار کر وہ گن دور اچھالی اور شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اسکارپین کنگ کا کالر دبوچا۔ شیر زمان نے عالم تیج سے اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے کنگ کے منہ پر پنچ مارا کہ اس کی ناک سے خون کی دھار بہنے لگی۔ اس نے پلٹ کر شیر زمان پر وار کیا، مگر شیر زمان نے سر ایک طرف کیے اس کا وار خالی جانے دیا۔ اس نے گھوم کر اپنے بازو میں کنگ کو اوپر اٹھایا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے اوپر سے گزارتے ہوئے سامنے زمین پر پٹخا، لیکن وہ سنبھل چکا تھا، اس لیے وہ کمر کے بل نہ گرا۔ اس نے اٹھ کر شیر کے سینے پر مکہ مارنا چاہا، جسے اس نے اپنے فولادی بازو پر روکا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ہونے کے بجائے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر الٹا کھڑا ہوا اور دونوں ٹانگیں شیر زمان کو ماری۔ ایک ٹانگ اس نے اپنے بازو پر روکی اور دوسری ٹانگ کو اسی ہاتھ سے پکڑ کر دوسرا ہاتھ بھی اس پر جما دیا۔ پھر پوری قوت سے کنگ کی ٹانگ کو مروڑ کر رکھ دیا۔ وہ جو زمین پر ہاتھ ٹکائے اوپر کی طرف پشت کیے ہوئے تھا، ٹانگ مڑنے پر بے اختیار سیدھا ہوا اور اگلے ہی پل اس کے گھٹنے پر شیر زمان کی ایسی لات پڑی تھی کہ اسے لگا کہ اس کے گھٹنے کی بڑی
ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور وہ اب کبھی بھی چل نہیں پائے گا، مگر وہ ابھی اپنی شکست قبول نہیں کر رہا تھا۔ شیر زمان نے اس کے قریب آنے پر ایک ٹانگ اس کے منہ پر اور دوسری اس کے سینے پر ماری تھی۔ کنگ کا سینہ اور منہ جھنجھنا کر رہ گیا تھا، اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ بلا اختیار اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اسکارپن کنگ کی کرپناک آواز گونجی تو حریف کا شور اس بات کا گواہ ہے کہ شیر کے وار میں کتنا دم ہے۔ شیر زمان کی سرد آواز اسے کپکپانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کون ہے تو؟ کون ہو تم؟ اپنی اصلیت بتاؤ۔ آخر مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ بالآخر کنگ نے اس سے دماغ میں کلبلاتا ہوا سوال پوچھ لیا تھا۔ میں ہاں 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 تمہاری موت۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ماضی کا واقعہ کسی فلم کے مانند اس کے آنکھوں کے پردوں میں لہرانے لگا تھا۔ شیر یہاں؟ اس آدمی نے اسے گھسیٹتے ہوئے قدرے اندھیرے کمرے میں مختلف بچوں کے پاس لا کر پھینکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اپنی مما کے ساتھ گھر کے قریبی پارک میں کھیل رہا تھا۔ اپنی بال لینے درخت کے نیچے گیا تھا تو وہیں سے ایک دیوہیکل آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے وہاں سے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا۔ اس نے چلا کر اپنی مما کو متوجہ کرنا چاہا، مگر اس آدمی کے بھاری ہاتھ نے اس کے منہ سے آواز نہ نکلنے دی تھی۔ اوئے اس لاٹری کا دھیان رکھنا، اس نے اپنے ایک ساتھی کو کہا تھا۔ کیوں اسے بیچنا نہیں؟ بڑا شاندار مال ہے، اچھی قیمت ملے گی۔ وہ شیر زمان کی وجاہت سے متاثر ہو کر بولا۔ پتہ ہے شاندار مال ہے، مگر اس کا باپ بھی اس کے ڈبل پیسے دے گا۔ کال کر دی ہے، اس کے باپ کو پیسہ لے کر آتا ہی ہوگا۔ اسکارپن کنگ کے آدمی نے کہا۔ ابے تو ادھر آ۔ اس آدمی نے شیر زمان کے ساتھ والے بچے کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ مجھے اس کے پاس نہیں جانا، یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بچا لو۔ وہ 10 سالہ بچہ زاروں قطار روتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شیر زمان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، مگر اس وقت وہ خود عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ آدمی اس بچے کو کھینچنے والے انداز میں اسے کسی جانب لے کر جا رہا تھا۔ وہاں موجود سب بچے سہمے ہوئے اور حیران پریشان کھڑے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابے سالو، تمہیں یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چلا ہے، روز یہی سب دیکھتے ہو؟ اب تک تو تم لوگوں کو عادی ہو جانا چاہیے۔ وہ آدمی خباثت سے ہنسا تھا۔ شیر زمان خود نہ سمجھی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب قسم کا آدمی وہاں آیا جس کے بازو پر اسکارپن کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار سی چمک نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہاں موجود باقی بچے بھی لبوں پر قفل لگائے خوف سے کپکپانے لگے۔ کپکپاتے ہوئے ایک جانب کھڑے تھے۔ وہاں موجود ہر بچے کے چہرے پر ایک واضح خوف دکھائی دے رہا تھا۔ اس 10 سالہ بچے کے ساتھ اس وحشی نے وہ سلوک کیا کہ شیر زمان کے دل کی دھڑکن دفعتاً بند ہونے کو تھی۔ شیر زمان کے ننھے سے دل و دماغ پر وہ جان لیوا منظر سوار ہو گیا۔ کہاں اس معصوم کو اس سب کا اندازہ تھا؟ وہاں موجود باقی بچوں کی ٹانگیں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کہیں آنے والے وقت میں ان سب کے ساتھ بھی ایسا ہو تو یہی سوچ انہیں دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ ابے تو ادھر آ، اس نے شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہا۔ اس آدمی جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اس بچے کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، وہ شیر زمان کی نیلی آنکھوں کو دیکھ اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا، تو وہ آنکھوں میں نفرت اور جنون لیے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مگر جانے کیسے اس میں ہمت آئی اور وہ انکار کر گیا تھا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں اپنے لیے شیطانی چمک دیکھ کر شیر زمان نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ ابے پکڑ کر لا اس سالے کو، مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ کنگ نے اسے خود کو گھورتے دیکھا تو اپنے آدمی سے کہا۔ وہ آدمی جارحانہ تیوروں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔